بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ منہ میں ڈال لو، سر درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ بکری کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے آپ کی جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ نیلے کپڑے پہن کر سو جائے، آپ کو مکھی اور مچھر تنگ نہیں کریں گے۔ تمہاری خاموشی بہترین حکمت کا سادہ سا جواب ہے۔ چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، اس سے مثانے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ ٹیکی کی جگہ سوجن کی صورت میں برف کی ٹکور کریں، سوجن بھی کم ہو جائے گی اور درد میں بھی آرام آ جائے گا۔ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنا ہو تو زیادہ سے زیادہ گاجریں کھائیں۔ پلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہلدی کا پانی ٹماٹر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو تو جوان رہتا ہے۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے تو آپ کے لیے عرق گلاب میں بہت ہی فائدہ مند ہے۔ کالی مرچ پٹوں کی کمزوری کو دور کر دیتی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت ہی جلدی ڈھیلے ہو جاتی ہے۔ رات کو چائے پی کر نہیں سونا چاہیے، اس سے پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں پیاز کا استعمال ضرور کریں۔ نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی چلا گیا ہو اسی طرح جھک دیں، پانی کان سے نکل جائے گا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھا لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے پی لو۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ سورج کی مکھی کی تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ خدا تک پہنچنے کے لیے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ کانوں میں میل بڑھ جائے تو سرسوں کے تیل کانوں میں ڈالو اور کچھ دیر الٹا پاؤں چل لو، میل نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو لیکورا کی پرابلم ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھا لیا کریں۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ بچوں کی پیٹ کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی پانی میں ابال کر پلائیں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلا صاف ہوتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے جسم موٹا ہوتا ہے، پھول جاتا ہے۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پی لو اور زیتون کی تیل سے چہرے پر مساج کیا کرو۔ ایلوویرا جیل کو بالوں پر لگانے سے بال تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے۔ اگر بال بڑھانا ہے تو ناریل کی تیل لگایا کریں اور اچھی شیمپو سے بال دھویا کریں۔ زیتون کی تیل سے مالش کرنے سے طاقتور ٹانگیں اور طاقتور کمر اور پٹے طاقت سے بھر جائیں گی۔ یہ مالش روزانہ کرنا ہے۔ آدھا کلو دودھ میں 11 کھجوریں ابال کر 1 چمچ دیسی گھی اور 1 کچا انڈا ملا کر رات کو سونے سے پہلے پیے۔ جسم، پٹے اور ٹانگیں طاقت سے بھر جائیں گے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لاعلاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انار کا اندرونی چھلکا کھانے سے معدہ کھانا جلدی ہضم کرتا ہے۔ روزانہ 1 سیب
کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ سیب کو چھیل کر نمک لگا کر کھانے سے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہریڑ کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے اور جوڑ ہاتھی جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کسی نے شہر میں جانا ہو تو سب سے پہلے اس شہر کا پیاز کھا لو، آپ کو اس شہر کی وبائی امراض سے محفوظی ہوگی۔ پودینہ استعمال کرو، سر کا درد ٹھیک ہوگا۔ تیز گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دالیہ کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ ادرک کی چائے سینے کی جکڑان اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے۔ چینی کی بغیر چائے استعمال کی جائے تو تب ہی فائدہ دیتا ہے۔ اگر آڑو مسلسل کھاتے رہو گے تو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہو گے اور جوڑوں کی درد کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ شہد اور لیموں کا رس غیر ضروری بالوں کی خاتمے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ثابت چوزے کو صاف کر کے ایک پتیلے میں رکھے اور اس میں 4 گلاس پانی، چند لہسن کی جوئیں، کالی مرچ، ادرک اور تھوڑا سا نمک شامل کریں۔ ڈھکن ڈوب کر چاروں طرف سے آٹا لگا لے تاکہ وہ باہر نہ نکلے۔ اتنا پکائے کہ 2 کپ پانی رہ جائے۔ 1 کپ صبح اور 1 کپ شام میں پلائیں۔ نظر یاداشت کی کمزوری زیتون کے تیل سے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حاملہ پرندہ رزق کو بڑھا دیتی ہے۔ چینی سگریٹ جتنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ 4 سے 5 عدد انجر اور آدھا چائے کا چمچ اجوین کو 2 گلاس پانی میں ڈال کر اتنا جوش دیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کو پی لیں۔ صبح اٹھتے ہی ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت ہی مضبوط ہیں۔ خون کی کمی ہو جائے تو سرخ شلغم کھایا جائے۔